السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ کا سوال ہری پگڑی والے بریلوی صاحب نے برتھ ڈے منانے یا نہ منانے کے حوالے سے کوشچن کیا کہ اپنی برتھ ڈے نہیں منانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے میلاد منانا، جس کو ان ہری پگڑی والوں اینڈ کمپنی نے عید میلاد بنا دیا، یعنی اسلام کے اندر ایک اور عید کا اضافہ کر دیا۔ برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے منانا، جنم ڈے منانا، جنم دن منانا، میرے پیارے بھائی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بتایا گیا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر ایک دن بھی اپنی برتھ ڈے، اپنا برتھ ڈے، اپنا جنم دن نہیں منایا۔ نہ آپ کے بچپنے میں آپ کی والدہ نے آپ کا جنم دن منایا، نہ آپ کے چچا ابو طالب صاحب نے آپ کا برتھ ڈے یا جنم دن منایا، نہ باقی آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مختلف قسم کی برتھ ڈے منائی جاتی ہیں۔ بندہ اپنی برتھ ڈے بھی مناتا ہے، اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ شادی کی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے کہ جناب نفیس اور نفیسہ بیگم، ان کی شادی ہوئی اور 1 سال پورا ہو گیا، اب یہ شادی کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور یہاں فیس بک پر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر 1 سال پہلے میں نے نعیم بھائی کو اپنے فرینڈز کے اندر شامل کیا تو سال پورا ہونے پر فیس بک والے جناب ایک اشتہار سا بنا دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، سال پہلے آپ کی دوستی ہوئی فیس بک پر نعیم سے اور آج سال ہو گیا تو آپ کو برتھ ڈے مبارک ہو۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اب یہ کہ برتھ ڈے منانی چاہیے یا کہ نہیں منانی چاہیے، تو جہاں تک منانی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یا خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہا برتھ ڈے منائی ہو، اپنے پیدائش کی برتھ ڈے، جنم دن کی برتھ ڈے ہو یا شادی کی برتھ ڈے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہیں منانی؟ اس لیے نہیں منانی کہ ہم ہیں مسلمان، ہمارا دن بھی، ہماری رات بھی، ہمارا اندھیرا بھی، ہمارا اجالا بھی، ہماری غمی بھی اور ہماری خوشی بھی، یہ سب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ اب ہری پگڑی والے یا کوئی بندہ کوئی بھی یہ کہہ دے جناب آپ کا فلاں کام تو آپ کے نبی کی اتباع کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ یقیناً ہمارے عمل کی کوتاہی اور ہمارا عمل میں کمزور ہونا اس بات کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فلاں معاملہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتباع اور اطاعت کے دائرے میں ہمیں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے، یا یہ کہ اس نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ مدد فرمائے۔ جیسے دعا ہے ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنی اچھی عبادت میں اور اپنا ذکر و شکر ادا کرنے میں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اتباع اور اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، برتھ ڈے کیوں نہیں منانی چاہیے؟ اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، نقل کرے گا، جس قوم کو کاپی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ برتھ ڈے منانا کن کا طریقہ ہے؟ یہ اور اس قسم کے دیگر بہت سارے کرتوت جو ہم کرتے ہیں، یہ کن کے طریقے ہیں؟ اگر تو یہ کفار کے طریقے ہیں تو ہم کفار کو کاپی پر رہے ہیں اور انہیں کاپی کر کے اپنی زندگی پر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ حرام ہے۔ ہمیں کس میں سے ہونا چاہیے؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی
رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام، تابعین، علماء کرام، اولیاء اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے قدموں پہ قدم رکھیں، نہ کہ ہم یورپ اور انگریز اور اس قسم کے لوگوں کے قدموں کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر فرمایا من احب قوما کان حشر معہم، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک جملہ، پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک جملہ۔ من احب قوما، جو جس قوم سے بھی محبت کرے گا، کسی بھی قوم سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے، مثلا ایک بندے کو محبت ہے ٹرمپ کے ساتھ، ایک بندہ ہے جو محبت کرتا ہے مودی کے ساتھ، ایک بندہ ہے جو محبت کرتا ہے بابا گرو نانک کے ساتھ، ایک بندے کو سکھ بڑے بھاتے ہیں، ایک بندے کو پنڈت بڑے بھاتے ہیں، ایک بندے کو جناب کلیسا کا پادری بڑا بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا من احب قوما، جو جس قوم سے بھی کسی بھی قوم کے ساتھ محبت کرے گا، کان حشر معہم، وہ اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ مثلا بندہ قبر میں سے کھڑا ہوگا، اب ٹرمپ سے پیار کرنے والا دیکھے گا کہ اس کے دائیں بائیں ٹرمپ جیسے لوگ ہیں، مودی سے پیار کرنے والا جب قبر سے کھڑا ہوگا کان حشر معہم، وہ دیکھے گا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں مودی جیسے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب بندہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے نا، پھر بندہ اپنے محبوب کی نقلیں بھی اتارتا ہے۔ کیا مطلب نقلیں اتارنے سے؟ نقل اتارنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کاپی کرتا ہے، اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اپنے محبوب کی اداؤں کو، اللہ اکبر، اپنے محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے۔ تو جو جس سے محبت کرے گا، جس کی اداؤں کو اختیار کرے گا، اس کا حشر بھی انہی جیسے لوگوں کے لیے انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ، رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، اور یہ کتنی اولاد ہو گئی؟ 4 اور 3 7 بچے۔ ان 7 میں سے ایک کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتھ ڈے نہیں منائی، ہاں بلکہ ہمارے ہاں تو ڈیتھ ڈے بھی منایا جاتا ہے، صرف برتھ ڈے نہیں مناتے ہم تو ڈیتھ ڈے بھی مناتے ہیں، جیسے ہم جنم دن مناتے ہیں اسی طرح ڈیتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ابا مر گیا تو آج تاریخ ہے 11/12/2018، جب آئندہ سال آئے گا نا 11/12/2019، تو یہ ابے کی ڈیتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے، جس کو ہمارے لفظوں میں برسی کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ میرا ابا سال پہلے مرا تھا، آج میں ابے کی برسی منا رہا ہوں، مطلب ڈیتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 7 بچوں کا نہ تو برتھ ڈے منایا نہ ڈیتھ ڈے منایا، تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ انہوں نے تو نہیں منایا، لیکن یہ کہ ہم تو کر سکتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کی ذات آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ رات بھی آئی، آپ پہ دن بھی آیا، آپ پہ غم بھی آئے، آپ پہ خوشیاں بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی آئے، گھر میں بھی آئے، بازار میں بھی آئے، بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی، یعنی آج کلمہ پڑھنے والا جو جو کام کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا،
اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسا رول ماڈل عطا فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، کوئی ایسا دنیا کا کام جو ہم نے کرنا ہے اور ہمیں ہمارے نبی میں اس کام کے تعلق سے رہنمائی نہ ملتی ہو، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ آپ نے الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ کوئی بھی کام کرنا ہے، ہر کام میں اللہ نے وہ رول ماڈل ہمیں دیا ہے کہ جس کی سیرت میں ہمارے لیے پوری پوری رہنمائی اور بہترین اسوہ، بہترین نمونہ موجود۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے بہترین نمونے کو فالو کرے گا، اور جس نے ناکام اور نامراد ہونا ہے تو پھر وہ بھلے برتھ ڈے منائے، بھلے وہ ڈیتھ ڈے منائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔